الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کہ اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت نماز اشراق کا اہتمام کرنا، جسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کرنا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے اور وصیت کی ہے۔ صحیحین کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ اوصانی، مجھے وصیت کی، خلیلی، میرے خلیل نے، بثلاث، 3 باتوں کی وصیت کی۔ خلیل سے مراد ادھر کون ہیں؟ جن کی طرف ابو ہریرہ اشارہ کر رہے ہیں اور فرمایا کہ میرے خلیل نے، خلیل سے مراد ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خلیل خلہ سے ہے، اور لفظ خلہ عربی زبان میں اعلیٰ درجے کی محبت اور دوستی، جس میں کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری نہیں، بلکہ خالص دوستی اور خالص محبت اعلیٰ درجے کی، جس کے بعد کوئی اور محبت، کوئی اور اس سے اونچی کیا ہے مقام پر دوستی نہیں پائی جاتی۔ اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ یہ مطلب ہے خلہ یا خلیل کا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ لا ادعہن حتی اموت، اور اتنی تاکید وصیت کہ میں ان 3 کو کبھی نہ ترک کروں، بلکہ ہمیشہ ان تینوں پر عمل کروں، حتی اموت، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ غور کریے، اتنی تاکید وصیت کہ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے، کہ اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ لا ادعہن حتی اموت، اور اتنی تاکید وصیت ان 3 باتوں کی کہ آپ نے کہا کہ اس کو کبھی نہ چھوڑنا، اس کو کبھی ترک نہ کرنا، پابندی کرنا ان 3 وصیتوں کی، حتی اموت، یہاں تک کہ میں مر جاؤں، یعنی یہاں تک کہ اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہے، موت آ جائے۔ یہ 3 وصیتیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک وصیت صلاۃ الضحیٰ کی ہے، جس پر تفصیل کرنا ہے، لیکن ضمناً کیا ہے، انشاءاللہ تینوں وصیتوں کی تشریح ہوگی۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ 3 وصیتوں کے بارے میں، نمبر 1، صوم 3 ایام من کل شہر، صوم 3 ایام من کل شہر، یہ پہلی وصیت۔ دوسری وصیت، وصلاۃ الضحیٰ۔ تیسری وصیت، ونوم علی وتر۔ مطلب یہ پہلی وصیت کا کہ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا۔ ہر مہینے سے مراد ادھر چاند کا مہینہ، چاند کی تاریخ، یعنی ہجری مہینہ سال، اور اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے میں تم 3 دن کا روزہ ضرور رکھنا، یعنی نفل روزہ۔ آگے ایک دوسری وصیت، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ کی پابندی کرنا، اور تیسری وصیت کا مطلب یہ ہے کہ وتر کی نماز پڑھ کر تم سونا، وتر کی نماز تم پڑھ کر سونا۔ ان 3 وصیتوں سے یہ لگ رہا ہے حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 وصیتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کی، اور آپ نے
ان تینوں کا اہتمام کرنے کا بھی حکم دیا اور مضبوطی سے اس کی پابندی اور اس پر عمل ہو زندگی بھر ابو ہریرہ کے اندر اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ پہلی وصیت تھی صوم 3 ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے یعنی اسلامی مہینے میں 3 دن کا تم روزہ رکھنا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کو کسی مزید اور تاریخ سے مخصوص نہیں کیا، تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اسلامی مہینے میں جب چاہے جس دن چاہے ان 3 دن کا روزہ رکھ لے، ایک ساتھ یک کے بعد دیگر مسلسل رکھے سلسلے وار، یا ناغہ کر کے رکھے۔ بعض روایتیں ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کر یہ دیا ہے کہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو 3 دن کا روزہ رکھا جائے اور اسے ایام بیض کہا جاتا ہے۔ ایام بیض چاند کے 3 دن ہیں، پہلا دن 13 تاریخ، دوسرا 14 تاریخ اور تیسرا 15 تاریخ ہے۔ تو 13، 14، 15 ان 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اور آپ نے اس کی رغبت بھی دی ہے۔ یہ اگر کوئی رکھ سکتا ہو 3 دن مسلسل، لیکن اگر کوئی ناغہ کر لے اور مسلسل رکھنے کے بجائے یہ 3 دن مہینے بھر میں ناغہ کر کے رکھے، ایک ہفتہ رکھ لے، دوسرا دوسرے ہفتہ رکھ لے، تیسرا تیسرے ہفتہ رکھ لے، تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل ہو جائے گی، کیونکہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کبھی آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کو ایک ساتھ رکھا جائے یا مہینے کی کسی مخصوص تاریخ کو رکھا جائے۔ تو کہنا ہے، تو یہ کہا جائے ادھر حضرات کہ 3 دن کا روزہ رکھنا اس کے 2 طریقے ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے تو افضل یہ ہے کہ اسلامی مہینے کی تاریخ 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھیں 3 دن کا، اور اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو 3 دن کا یہ روزہ اگر ناغہ کر کے کبھی بھی رکھ لے پورے مہینے میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس کا بھی ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور ہر مہینہ 3 دن کا روزہ رکھنا جیسے کہ روایات میں آتا ہے گویا کہ سال بھر کا روزہ رکھنا ہے۔ یعنی اگر کسی ایمان والے نے اس پر عمل کیا کہ ہر ماہ 3 دن کا روزہ رکھتا ہے، تو گویا کہ اس نے سال بھر اس پر عمل کیا کہ ہر ماہ اس نے 3 دن کا روزہ رکھا، تو گویا کہ اس نے سال بھر کا روزہ رکھا۔ یہ اجر ثواب ملے گا۔ اور یہ اجر ثواب کیسے ملے گا؟ کیونکہ ایک روزے کا جو ثواب ہے یا اس کا جو بدلہ ہے وہ ایک نیکی نہیں، بلکہ ایک روزہ 10 نیکیوں کے برابر، 10 روزوں کے برابر۔ دوسرا روزہ وہ بھی 10 نیکیوں کے برابر، 10 روزوں کے برابر۔ تیسرا روزہ وہ بھی 10 نیکی اور جو ہے 10 روزوں کے برابر۔ گویا کہ یہ 30 دن کا روزہ آدمی نے مہینے بھر کا روزہ رکھ لیا۔ اب اگر سال بھر اس کی پابندی کرے تو گویا کہ اس نے سال بھر کا روزہ رکھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک نیکی جب بندہ کرتا ہے تو اس کی کو ایک بدلہ نہیں دیا جاتا، ایک اجر و ثواب نہیں، بلکہ ایک نیکی کا کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 10 نیکی کے برابر اس کا کیا ہے اجر و ثواب ہے مزید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے بڑھا چڑھا کے بھی اس کا اجر و ثواب دے سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ مجھ کو اور آپ حضرات کو تمام کو کیا ہے نفل روزوں کا اہتمام کرنے کا، اور بالخصوص ہر ماہ 3 دن کا روزہ اخلاص کے ساتھ رکھنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ دوسرا عمل حضرات جو ہمارا اصل موضوع تھا وہ یہ چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز یا صلاۃ الضحیٰ، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صلاۃ الضحیٰ بہت ہی اہم نماز ہے، اس کے بارے میں
بعض روایات میں آیا ہے صلاۃ الاوابین، صلاۃ اوابین کہا گیا، اور اوابین اواب کی جمع ہے۔ اواب کہتے ہیں بہت ہی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا۔ ظاہر سی بات ہے کہ صلاۃ الضحیٰ کو اگر صلاۃ الاوابین کہا گیا تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ اس میں حکمت اور ایک اہم سبب پایا جاتا ہے۔ صلاۃ الاوابین یا صلاۃ الضحیٰ دن کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور دن میں لوگ مشغول رہتے ہیں اپنے کام کاج میں، روزی روٹی کی تلاش میں، تجارت میں، بازار میں، اپنے آفسوں میں، اپنے کارخانوں میں، مختلف کاموں میں کیا ہے مشغول رہتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں کہ اس مصروفیات میں بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں اور جو ہے نماز کا اہتمام کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صلاۃ الاوابین بھی کہا ہے۔ تو المہم صلاۃ ضحیٰ، صلاۃ اوابین یا اشراق کی نماز، اور بعض نے کہا اس کو چاشت کی نماز بھی جو ہے کہا جا سکتا ہے۔ اس کا جو وقت ہے حضرات، وہ سورج نکلنے کے بعد، جب سورج نکلے اور سورج نکلنے کے بعد اس وقت اس کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی فوراً سورج نکلتے ہی اس کا وقت شروع نہیں ہے، بلکہ جب سورج ایک نیزے کے مقدار کے برابر، ایک نیزے کی جو لمبائی ہے اس کے مقدار کے برابر اگر سورج اوپر ہو جائے، اونچا ہو جائے، تب کیا ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور زوال تک، زوال شمس تک اس کا کیا ہے وقت ہے۔ اور یہ جو ایک نیزے کی مقدار کے برابر جب سورج اوپر ہو تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس کا جو وقت ہے، جو ٹائم لگتا ہے سورج کو اوپر آنے میں، تقریباً ایک نیزے کے برابر 10 سے 15 منٹ، 15 منٹ لے لیجئے احتیاطاً، کہ جب سورج نکلنے کا جو وقت ہے صبح، اس کے 15 منٹ کے بعد تقریباً نماز ضحیٰ یا صلاۃ ضحیٰ، نماز اشراق کا وقت کیا ہے شروع ہوتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اسے مؤخر کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری روایات میں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اسے تاخیر کر کے، مؤخر کر کے تھوڑا سا پڑھا جائے، اور خاص وہ اس وقت جب موسم زیادہ گرم ہو جائے، شدت ہو جائے، دھوپ میں شدت حاضر ہو جائے، اس وقت کیا ہے اسے کیا ہے پڑھا جائے، یہ زیادہ افضل ہے، یہ اس کا کیا ہے یہ زیادہ افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی اور رغبت بھی دی، جیسے کہ اس روایت میں ہے، تو ہمیں بھی اس کی کیا ہے پابندی کرنی چاہیے۔ اس کا وقت طویل وقت ہے، جب آپ کو آسان ہو اس درمیان آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے جتنا زیادہ مؤخر کیا جائے اتنا افضل ہے، اور خاص طور پر جب سورج میں شدت آ جائے، گرمی کی، تپش کی، اس وقت جو ہے پڑھنا یہ زیادہ کیا ہے افضل اور زیادہ بہتر ہوگی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ 2 رکعت کر کے ہے۔ ان نمازوں میں کیا پڑھا جائے؟ 2 رکعت کر کے اگر ہم پڑھتے ہیں، عام نماز کا طریقہ ہے 2 رکعت میں، ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت یا کوئی بھی قرآنی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، اور رکوع اور سجدہ عام نمازوں جیسے اس میں کیا ہے اہتمام کیا جاتا ہے۔ رہی بات کم از کم کتنی رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ صلاۃ ضحیٰ کی کتنی رکعت ہے، کم از کم اس کی کیا ہے 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں کم از کم صلاۃ الضحیٰ ہے، اور زیادہ سے زیادہ بعض اہل علم نے کہا کہ 8 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھے، یہاں تک کہ جب 8 رکعت ہو جائے جیسے تراویح میں ہوتی ہے، اسی پر کیا ہے اکتفا کرے۔ اور اہل علم کی ایک دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ 2 رکعت کر کے 8 رکعت تک اس کی حد کو روک دینا، اس کا کہیں سے صریح دلیل سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو عملی طور پر پایا جاتا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ پڑھنے سے روکا یا آپ نے اسی پر ہمیشہ اکتفا کیا، بلکہ صحیح یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے جتنا پڑھ سکتا ہے، 4 ہو، 2 ہو، 6 ہو، 8 ہو، 10 ہو، یا اور زیادہ ہو، 12 رکعتیں ہوں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھ سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کم کی حد ہے،
جیسے کہ بتایا گیا کم از کم کیا ہے 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا حضرات کہ جب بندے کی صبح ہوتی ہے تو صبح ہوتے ہی بندے کے ہر جوڑ پر، اس کے بدن میں جو 360 جوڑ ہیں، اس کے ہر جوڑ پر کیا ہے صدقہ ہے۔ ہر دن اسے ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے۔ یہ صدقہ کیسے دیا جائے؟ آپ نے اس کا طریقہ بتایا کہ جب بھی تم سبحان اللہ کہو گے تو اس پر ایک صدقے کا اجر ثواب، اور تم اگر الحمدللہ کہو گے اس پر ایک دوسرے صدقے کا اجر ثواب، تم لا الہ الا اللہ کہو گے اس پر ایک اور صدقے کا اجر ثواب، اللہ اکبر کہو گے اس پر بھی صدقے کا اجر ثواب، اور اسی طرح نیکی کی طرف دعوت دو گے، برائی سے روکو گے، اس پر بھی کیا ہے صدقے کا اجر ثواب۔ تو ہر صبح کو ہر آدمی کو اپنے ہر جوڑ کے بدلے جو صدقہ دینا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ چلتے پھرتے اگر تسبیحات کا، تحلیلات کا، تکبیرات کا اہتمام کرے گا، یقیناً کیا ہے آسانی سے کیا ہے وہ ان اپنے جو ہے 360 جوڑ کا کیا ہے صدقہ ادا کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا اسی حدیث میں وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور ان تمام کے بدلے میں تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، نیکی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا، ان کے بدلے میں اگر وہ صرف 2 رکعات نماز اشراق کا اہتمام کر لے صلاۃ الضحیٰ، تو یہ 2 رکعات نماز پڑھنے سے اس کے بدن میں جو 360 جوڑ ہیں ان تمام کا کیا ہے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ اہم نماز کہ صرف 2 رکعات اگر اشراق کی نماز پڑھ لی جائے، زیادہ نہیں صرف 2 رکعات پڑھ لی جائے، تو آدمی کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں اس کے بدلے میں جو صدقہ دینا ہے، ان 2 رکعات کی نماز کی ادائیگی سے اس کا صدقہ کیا ہے ادا ہو جائے گا۔ تو یہ اگر 2 رکعات کی نماز پر یہ اجر ثواب ہے، تو اگر زیادہ کوئی اہتمام کرے صلاۃ الضحیٰ کا، زیادہ رکعاتوں کا، ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ خیر و فضیلت وہ حاصل کر پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو اور تمام لوگوں کو نماز ضحیٰ کی بھی پابندی کی توفیق دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری وصیت حضرت ابو ہریرہ کو جو کی وہ یہ وَنَوْمٍ عَلَى وِتْر، کہ تم اس وقت سونا جب تم وتر کی نماز ادا کر لو۔ یعنی خاص طور پر وہ لوگ جو رات کو تاخیر سے سوتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر نماز فجر سے پہلے تہجد کے اہتمام کا ارادہ نہیں ہے، تو سونے سے پہلے چند رکعت نماز پڑھ لیں، قیام اللیل کا اہتمام کر لیں اور وتر کی نماز پڑھ کر سوئیں، تاکہ وتر کی نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو۔ وتر کی نماز بھی کیا ہے سنت نماز، بلکہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنا ہمارے لیے کیا ہے درست اور صحیح نہیں ہے۔ یہ 3 وصیتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی۔ نمبر 1 کہ ہر ماہ جو ہے تم 3 دن کا روزہ رکھنا، دوسری وصیت صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کرنا، تیسری وصیت نماز وتر پڑھ کر تم جو ہے سونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔